ہم نے کہا تھا چوروں کو پکڑوں گا، پکڑ لیا. کبھی ہم غدار تھے، کبھی ہم باغی تھے، کبھی ہم شرپسند تھے، اب ہم چور ہیں. عمران خان نے کہا تھا رلاؤں گا، رلا دیا. ڈنکے کی چوٹ پہ گئے کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں، یہ ربان پکڑ کے اور کنپٹی پہ پستول رکھ کے مثال نہیں کروائیں گے. ہم نے کہا تھا ڈاکو راج کو خاتمہ کریں گے. آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں، کوئی فائل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کہا تھا کرپشن سے پاک حکومت دیں گے. آپ عدالت بھی بننا چاہتے ہیں، آپ مدعی بھی بننا چاہتے ہیں، آپ منصف بھی بننا چاہتے ہیں. مساق معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا، مساق جمہوریت یاد کیوں نہیں گیا؟ منتخب وزیر اعظم بھائی جان یہاں NRO دینے کی پوزیشن نہیں رکھتے. اگلا سال اللہ نہ کرے آپ کا سال. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. ناظرین، آج پھر ایوان جمہور میں بلا کا شور اٹھا. اپوزیشن نے ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کا اعتراف کیا. جمہوریت کو لاحق ماضی کے فرسودہ رویوں کا ذکر ہوا. اپوزیشن کو رگڑا لگائے جانے کی پس پردہ دلیل بھی زیر موضوع آئی. یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے. بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ MKM والے بھی نہیں بچے. آپ کیسے بچیں گے؟ کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ ہمیں پتہ رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے. رگڑا تقریروں کا ہے. نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی کرنی چاہیے تھی. وہ نالائکی آپ بدرجہ ختم کر رہے ہیں اور یہ نالائکی آپ کے بھی گلے پڑے گی. یہ جمہوری نظام خطرے میں. ناظرین، خوش آئند بات یہ ہے کہ سیاست اور خود اہل سیاست برسوں رگڑا لگنے کے بعد درست سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ آج کی حزب اختلاف ہے جن کے بینچوں سے گو بابا گو کے نعرے نہیں بلکہ مساق معیشت کی آواز بلند ہو رہی ہے. اب طے یہ ہونا ہے کہ اب کی بار سیاست کا نیا سبق پڑھنے والی حکومت وقت انہی غلطیوں کے ساتھ سیاست کی ڈگری لے گی یا پھر مل بیٹھ کر سیاست کو بااختیار ہونے کا ایک موقع دیا جائے گا. غیر سیاسی اجزاء کو سیاست کی اجزائے ترکیبی میں شامل کرنے کی جو غلطی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے کی، آج اسی غلطی کا الزام حکومت وقت پر ہے. ادھر وزیر اعظم نے قومی ترقیاتی کمیشن کی تشکیل اور چیدہ ممبران کا باضابطہ اعلان کیا اور ادھر اپوزیشن نے مساق معیشت کی آواز بلند کی. اور انڈاؤٹڈلی بلا شبہ یہ اچھا شغل کہ جس کا کام اسی کو ساجے. حکومت شوق سے ملک کے سبھی اداروں کو ایک صفحے پر رکھنے کے جتن کرے، مگر مساق معیشت کی پیشکش کے لیے یہاں انا کی کشتیاں جلانا ہی سیاسی دانشمندی ہے. مگر یہاں تو انفارچونیٹلی معاملہ ہی کچھ اور ہے. فیصل واڑہ اپوزیشن کو سڑکوں پہ گھسیٹنے، ٹرکوں کے پیچھے ٹانکنے، نشان عبرت کے لیے للکار رہے ہیں. چھوٹے وزیر تو چھوٹے وزیر، یہاں تو ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی کمال ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت آج پارلیمانی اجلاس ہوا اور خبر آئی کہ اپوزیشن APC کرے، یقیناً کرے، سڑکوں پہ نکلے، ضرور نکلے. NRO نہیں ملے گا. اللہ عالم وزیر اعظم اپوزیشن کی بجھی چنگاری میں کیوں آگ بھڑکانا چاہتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ معاشی دہشت گردی کرنے والوں کو آزاد کر دیا جائے، جبیلے بھرنے کا یہ شوق بھی پورا کر لیا جائے؟ مگر کمزور جمہوریت کے کمزور اختیار رکھنے والے وزیر اعظم کو قدم پھونک کے رکھنا ہے، یہ لازم ہے. وگرنہ ون مین شو کا یہ تکبر بڑے شیر نکل گیا ہے. اسی کے اوپر آج بات کریں گے. اور وہ دھمکی جو خواجہ سعد رفیق نے بھی آج دی، جس کا جواب ایک اور چیلنج کی صورت فیصل واڑہ صاحب نے بھی دیا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک، سٹے ود اس نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. تینوں مہمان جو ہیں وہ بڑے ووکل ہیں اور بہترین دوست بھی ہیں. سو ایک گفت و شنید کا سلسلہ آغاز ہو چکا ہے ادھر، مگر پہلے انٹروڈیوس کروائے دیتی ہوں. ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز فیصل واڑہ صاحب موجود ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، گورنر سندھ رہ چکے ہیں، PMLN کا جانا مانا پہچانا نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک وی جسٹ ٹیکنگ اٹ، وہ جس نوٹ پہ آپ چھوڑ کے آئے ہیں نا بیٹھک، اسی سے مجھے لگتا ہے کہ آغاز ابھی ہو رہا ہے. مگر فیصل بھائی آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. آپ نے انٹروڈکشن پورا نہیں کہا. سابق گورنر سندھ پہلی اور آخری دفعہ محمد زبیر صاحب. یہ ایسے دوستوں تو پھر دشمنوں کو کس کی ضرورت ہے ویسے؟ زبیر صاحب خود سوچیں. اب یہ کوالٹی، اب میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں. میں نے تو ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ حکومت میں نہیں آئیں گے تو آپ بنیں گے نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں اس لیے تو نہیں، وہ جو آپ ایک، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں یہ کلیریفائی کر دوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جب گورنر تھا اور وہی ایک خوشی کا مقام تھا، آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی ایون ناؤ.
اور اگر فیوچر میں حکومت ملے تو بھی اچھا ہے اور نہ ملے تو بھی بہت اچھا ہے. اللہ کا شکر ہے. I am one of those blessed ones. عزت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. فہرست میں نہ ہوں جس کو ٹانکنا چاہتے ہیں واڈا صاحب, جس کو دیکھنا چاہتے ہیں. 5,000 میں تو آ ہی جاؤں گا. ہمیں نہیں ہے. نہیں 5,000 میں نہیں ہوں. آپ نے ان 5,000 کو لیکن 5,000 میں بھی بہت ایکسکلوسیو. 5,11 کیا تھا. نہیں 500 کر دیا تھا, میرے پاس 100 میرے ساتھ, وہ پھر 5,000 ہو گیا منیمم اور میکسیمم 5. لیکن ایک والد صاحب کی موجودگی کا ایک فائدہ ضرور اٹھائیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کی بات ہے. کیونکہ انہوں نے اپریل کے فرسٹ ویک میں ایک حامد میر کے شو میں کچھ پریڈکشنز کی تھیں, اور وہ عوام ابھی تک انتظار کر رہی ہے کہ لائنیں بنا کے سارے کھڑے ہوں گے ٹیکس دینے کے لیے. اور یہ 10 دن سے 4 ہفتے میں ہونا تھا. پاکستان میں نوکریاں اتنی ہوں گی, اور یہ بتا دیں سب کو, میں ان کے ایگزیکٹ لفظ اگر آپ غلط کہہ رہے ہو کہ نکالیں نہ ابھی میڈیا کے لوگ اتنی نوکریاں نہیں سوری آپ نے کہا تھا میڈیا والے تو آپ نے ڈائریکٹلی کہا تھا, لیکن نوکریاں اتنی ہوں گی کہ سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی. اتنی آپ الیبریٹ کرنے کو مسئلہ نہیں. گریٹر ایشو جو ہے نا گریٹر ایشو رائٹ ناؤ جو سعد رفیق صاحب نے آج فلور پہ کہا ہے کہ مساق معیشت کی تو بات ہو رہی ہے, مساق جمہوریت کی کیوں بات نہیں ہو رہی. کیا واقعی سسٹم کو خطرہ لاحق ہے؟ اس کے اوپر بات کرنی ہے, مگر فیصل صاحب نے آج ذرا سا امینڈ کیا اپنی ایک ویژن کو, جو آج فلور آف دا ہاؤس پہ, اگر میں نے سنا کریکٹلی, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. کوئی بھی ہو, کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے, لیکن ان کو 5,000 آدمیوں کو لٹکانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں, میری سوچ کاش کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, کہ ان کو پہلے گاڑی کے پیچھے باندھ کے چوراہوں پہ چلایا جائے اور پھر گھاٹ پہ چڑھایا جائے. یہ خیریت ہے؟ یہ غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کا. پہلے لٹکانا تھا, مگر اب ذلیل کر کے لٹکانا ہے, گاڑیوں کے پیچھے گھسیٹنا ہے, میں نے کہ بچہ بچہ دیکھے. میں نے کہا کاش میرے بس میں ہو, سسٹم ہو ان پلیس, لیکن میرا کہنا پورے پاکستان کے اندر ایک ایشو بنا ہوا ہے. لیکن جو 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرا دی گئی اور آج تک اس کا انصاف نہیں ہوا, وہ بھی میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا. تو اس ڈیبیٹ کو آپ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ ایک آدمی نے اپنی دور حکومت میں 14 آدمی معصوم مار دیے. ڈان کیا کہتے ہیں, ڈان میں نہ ماریے گا سر پلیز, ماڈل ٹاؤن کے اندر. وہ جائز تھا, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہے. اس میں سپاہیوں کو پھنسا کے جیل کر دیا, باقی سارے افسروں کو بھگا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور نہتے لوگ تھے اس میں, کچھ عورتیں تو ایسی تھی ہماری مائیں بہنیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ پہلے ہی جس لیڈر کے آپ سپاہی ہیں اس کو فیشسٹ اعظم کہا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا سر, پھر اس طرح کے بیانات سے کیا تاثر ملے؟ گو کہ آپ کا گریٹر ویژن آئی تھنک ایوری بڈی انڈرسٹینڈز, مگر آف کورس قانون اور آئین کے اندر ادھر چیف جسٹس موبائل کورٹس بنا رہے ہیں, ایکسٹرا کورٹس لگا رہے ہیں, ادھر بات ہو رہی ہے ترمیم کرنے کی کہ انصاف جلدی ملے, انصاف کی فراہمی ہو, اور لگے بھی کہ انصاف مل رہا ہے. تو فیشسٹ اعظم کا ایک, میں کہتی ہوں فرنٹ رو کا سپاہی جب یہ بیان دے, اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیں مہر صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جن کو فیشسٹ کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہی, اپوزیشن کہہ رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن کیوں کہہ رہی ہے, آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آج آپ ساری تقریریں دیکھ لیں, سارے ایشوز دیکھ لیں, سارے بجٹ پہ بحث دیکھ لیں, ایک ہے پروڈکشن آرڈر, سمجھوتا, پرانی چیزوں کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں, گلے مل جائیں, ہاتھ ملا لیں. یہ پروگرامز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے ہاتھ ملانا. ہم نے کہا نہیں ملانا. آپ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ وہ جماعتیں جو گو بابا گو کے نعرے ایوان میں لگاتی تھیں, آج مساق معیشت کی بات کر رہی ہیں. سر میری بات سنیں بہن, اگر آپ قوم کے فائدے اور مفاد کے لیے کوئی کام کر لیں, ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ, آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہیں. آپ اپنے مفاد, اپنی چوری, اپنا ڈاکہ, اپنی کرپشن چھپانے کی بات کر رہے ہیں. ایک دوسرا ہے کہ میں نے وزارت ٹو وزارت کمپیرزن دیا, آج میں نے کاغذ دکھایا, میں غلط ہوں آپ مجھے بتائیں. 18 پروجیکٹ ان کے تھے, 640 ارب روپے کے, ان کی وہ شروع ہوئے, جو بھی اس پہ ہوا وہ بینڈنڈ ہو گئے پیسے. اس کے بعد آج اگر میں ان کو لوں, چلانے کی کوشش کروں, تو مجھے 1300 ارب چاہیے. انہوں نے 34 پروجیکٹس پیپر پہ اناؤنس کیے, 960 ارب روپے کے. آج میں کروں 1640 ارب مجھے چاہیے, 2 یا 1 یا 2 پروجیکٹ کیے. تو وہ پیسہ جو تباہ ہوا ہے, جو ایڈوانس موبلیشن ایڈوانس میں سے چیزیں گئی ہیں, وہ کانٹریکٹرز کہاں ہیں؟ جعلی بینک گارنٹی ہم نے پکڑی, ٹھیک ہے, وہ کس کی جیب میں گئے ہیں؟ ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہم قوم کو یہ بتا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دیتے ہیں, آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. میں قائرہ صاحب سے پوچھتی ہوں سر, آپ نے مشرف کا گند صاف نہیں کیا, اور آپ کا اگر گند بچا ہوا تھا وہ انہوں نے صاف نہیں کیا, کیا یہی ایک تسلسل نہیں چلتا جب انکمنگ گورنمنٹ ساتھی پروجیکٹس کی کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے, جدھر آڈٹس ہونے وہ کرا لیتے ہیں, مگر ادھر مسئلہ آپ کو کدھر نظر آ رہا ہے؟ رویوں میں مسئلہ ہے, نیت میں مسئلہ ہے, سمت میں مسئلہ ہے سرے سے؟ دیکھیے مہر, ہماری سیاست کے اندر بڑی تلخیاں ہیں, اور ہمارے ہاں بہت ساری میچورٹی کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم گروئنگ ڈیموکریسی ہے. ہمارے رویوں میں تلخیوں کی بدولت ہم پاکستان کو سیاسی طور پہ بھی آگے نہیں لے جا پا رہے تھے,
لیکن اس کے لیے ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو وہ اپنے اپنے تجربات سے، اپنے اپنے فیصلوں سے، اپنے اپنے حالات سے سیکھا. سیکھنے کے بعد پیپلز پارٹی نے کیونکہ زیادہ مار کھائی تھی اس لیے پیپلز پارٹی نے اسٹیپ فارورڈ کیا، اور باقی جماعتوں نے بشمول میاں صاحب کو اس کو رسپونڈ کیا، اپریشیٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا. اور آج پاکستان میں جو ہمارا ایک پاکستان کے فیڈرل ڈھانچہ موجود ہے یا جو چیزیں چل رہی ہیں یا کچھ ٹھہراؤ آیا ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا اس فلسفے کا ایک اہم رول ہے. اسی لیے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں یقیناً حکومتیں اپنے اپنے فیصلے کرتی ہیں. ہم چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب نے بھی کی، ہماری جماعت نے بھی کی، آج بھی کہا گیا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کس نے کہا اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے ادارے موجود ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں. کس نے کہا کہ نیب بند کر دیں؟ کس نے کہا کہ سپریم کورٹ یا باقی ادارے جو ہیں وہ سو موٹو لے کے یا نیب کی عدالتیں کام نہ کریں؟ ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ جو خود گالی گلوچ کی زبان ہے اس کو بند کر لیں. جو کام ان اداروں نے کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میرا بس چلے تو میں 50 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں. بھئی آج تک ان 50 لوگوں کے ثبوت آپ نے تو نیب کو نہیں دیے. وزیر اعظم کے پاس ثبوت تھے نا، فیصل واڈا صاحب کے پاس ثبوت ہے نا کہ میں نے 5000 بندوں کو لٹکا دوں اگر میرا بس چلے تو، اگر میرے اختیار میں. تو کدھر گئے آپ کے اختیار؟ آپ دیجئے ان اداروں کو جو آپ وہ فیصلہ کر سکے، عدالتوں کو دیجئے، وہ ان کو پھانسیاں دے دے. یہ جو رویے ہے بیسیکلی ڈیموکریٹک رویہ ہے، فاشزم ایک رویہ ہے، اور انہی الفاظ سے، انہی گفتگوؤں سے، ان اظہاریوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے. میں بہر ایک چھوٹی سی بات آخری ہے، دیکھیں نا اس وقت وزیر اعظم صاحب کا جو رویہ ہے، وہ لیڈر ہے ان کی جماعت کے. وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا، میں بات نہیں کرنی، تو دیکھنا نہیں ہے، ان کو گالیاں دینی ہیں، ان کو برا بھلا کرنا. اچھا اگر لیڈر درست ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ درست ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیڈر کو فالو کریں. پھر آپ اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، بات کرنا، گفتگو کرنا بند کر دیں. اور یہی رویہ آپ کی جماعت پورے ملک کے اندر کرے، ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں میں، تو یہ ملک بڑا خوبصورت ہو جائے گا، بڑا اچھا سوسائٹی بن جائے گی. اس رویے کو لے کے آگے چل کے 1.25 کروڑ ووٹ لے کر آئے ہیں لوگ. نہیں بھائی، میں کوئی ترلا نہیں کر رہا، میں ایک رویے کی بات کر رہا ہوں. میں چاہ رہی ہوں ہم چاہ رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوں، میزبانی وزیر اعظم کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے اس کو کرو، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. آپ کہتے ہو ایک طرف کہ ہمارا ان اداروں پہ کوئی کنٹرول نہیں، عدالتوں پہ، نیب پہ، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، پیٹ پاڑ دیں گے، فلان کر دیں گے. گھسیٹنے کی تو یہ رویے خراب ہے. گھسیٹنے کی بات تو شہباز شریف بھی کرتے تھے، مگر زبیر صاحب ایسی کیا واٹس دی ڈفرنس آج کل؟ اور پھر سیکھا بھی نا یار اسی سے. نہیں صحیح ہے، میرا مطلب ہے گھسیٹنے کی بات چھوڑوں گا نہیں، تو شہباز بھی کرتے تھے نا. خوف و ہراس کا اتنا ماحول کیوں ہے آج؟ ایک تو دیکھیں فرینکلی سپیکنگ، اگر جو حکومت وقت میں ایک وزیر اور سینئر وزیر اور جو کلوز سمجھے جاتے ہیں عمران خان کی سوچ سے، فیصل واڈا، آئی تھنک دس شوڈ بی این آنر فار ہم. مطلب پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر اس کو فیسزم نہیں کہیں گے تو میرا خیال ہے فیسزم پھر ہوتی کیا چیز ہے. سو دا فرسٹ اسٹیج از کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ اظہار کریں اس چیز کا. اور آپ نے جس طرح کہا کہ پہلے تو صرف 5000 لوگوں کو کہ پاکستان میں کہ قانون ہے یا نہیں ہے، اور حکومت وقت کب سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ 5000 لوگوں کو لٹکانا ہے اور گھسیٹنا ہے. دس از دا ڈفرنس جو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا. پہلی ترجیح ہوتی ہے حکومت کی پاکستان کے عوام کے لیے معیشت کے میدان میں ان کی جو بھی کوشش ہے وہ کریں، اور معیشت کو اگر آپ بیک سٹیج پر کر دیں گے اور پکڑ دھکڑ کو فرنٹ سٹیج پر کر دیں گے. اردوغان کی مثال بہترین ہے نا. وہ سارے چینجز آج ایون دو اس کو دیکھ پرسیو کیا جا رہا ہے اتھارٹیرین، اس کو پرسیو کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے اوپر سخت، ان کو بیسکلی جیلوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، صحافیوں کو، اپوزیشن کو، ہر کسی کو. مگر آن دا ویو آف ہز پاپولیرٹی کب شروع ہوئی؟ جب اس نے اپنی اکانومی کو اوپر کیا، جب گلوبل ریسیشن تھی دنیا میں. یعنی کہ کرنے کے کام شاید ان کی بات درست ہے، پرائیورٹی کچھ اور ہونی چاہیے. کرنے کا کام تو حکومت کا ہے ہی ہے، پھر ان سب کو پھائی لگا دیں، ایک ساتھ لگا دیں. حکومت کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ the two are different نا. انہوں نے این آر او نہیں دینا، ظاہر سی بات ہے، دیٹ از their right، جو بھی ہے جو بھی ہے. مگر این آر او کے اوپر بھی سعد رفیق was correct today کہ بھی سلیکٹڈ کا ورڈ آپ کو نہیں پسند، مگر این آر او تو دیتا ہی صرف سلیکٹڈ ہے، اور کون دے سکتا ہے؟ لیکن ان کو مہر میں صرف کمپلیٹ کروں، یہ معیشت پر کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں نا، معیشت پر اس لیے بات نہیں کرتے کہ جو اہداف ہیں جو اس وقت 1 سال کے بعد ہیں وہ
تقریباً پاکستان کی تاریخ میں ورسٹ ڈکلائن ہے. سو آپ بجائے کہ لوگوں کو یہ حوصلہ دیں کہ اگر ٹیکس کلیکشن سب سے سلوز تھا پچھلے 21 سال میں, تو ہمارا کیا فارمولا ہے کہ ہم آگے لے کے جائیں گے جو لوگوں کے لیے, یا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس پر اگر تقریریں ہوں, میں ان کا جواب لے لوں, پھر میں نے آپ سے بھی کچھ پوچھنا ہے. یہ اگر اتنے خان صاحب کے قریب ہیں, آپ بھی بڑے قریب ہیں کسی ایک لیڈر کے, غلط جگہ پہ قریب ہو گئی ہے, غلط جگہ ان کا تو چلا گیا نا فیوچر. مجھے لگ رہا ہے بڑے صحیح جگہ پہ قریب ہے. آپ اپنے دوستوں کی خبر نہیں رکھتے, مجھے لگتا ہے. تو بتا رہا ہوں ان کو ان سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ ویسے ان میں آرٹ ہوتا ہے کارپوریٹ کلچر میں کہ فلپ بھی بڑی تیزی سے کرتے ہیں, لیکن وہ دیکھنا ہے کہ ان میں وہ آرٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے, جو میرے پاس نیوز ہے اس میں. یہ کس سے قریب ہے بقول آپ کے؟ پہلے تھے نا, جس وجہ سے گورنر بنے تھے بی بی صاحبہ, مریم صاحبہ. ابھی نہیں ہے ان کے قریب ہے, لیکن اب شہباز صاحب آ گئے ہیں نا, وہ تو پارٹی کی. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف از کالنگ the shots? Of course. Were you in the country last 4 days? Doesn't matter what she's saying. End of the day, he is the man in charge. Is he the man in charge, زبیر صاحب؟ اے پی سی میں کس کی چلے گی? Who is the man in charge? پوچھ لینا ان کو ہماری میں آپ کو بتا رہا ہوں, جواب تو آپ کا خبر بنے گا, ان کی نہیں بنے گا. میری بات سنیں, دیکھیں جو زبیر صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فیشسٹ ہیں ہم. تو اگر ہمارا کہنا اتنا برا ہے, جو ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی اور نہ لا ہونے کی وجہ سے کرایہ دار اندر ہے, مالک مکان گھر سے باہر ہے 20-20 سال سے, اس کانٹیکس میں اگر بات کریں وہ برا لگ رہا ہے, مان لیا برا لگ رہا ہے, چلیں آپ کو. آپ مجھے جسٹیفائی کریں گے 14 ماڈل ٹاؤن کی 14 لاشیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا زبردست ملک چھوڑا جو آج آپ نمبرز بتا رہے ہیں, آپ گریسفلی اور پبلکلی, مطلب چھپا بھی نہیں اپنی شکل بتاتے ہوئے کہ آپ کے ملک سے آپ نے کیا کیا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 5.8 پہ گروتھ چھوڑی, یہ کیا ہو گیا. تو میرا سوال وہی جو ہر شو میں کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جیل میں, بی بی مریم بیل پہ, گھر داماد بیل پر, اس کا دوسرا داماد وہ بیل پر, اسحاق ڈار مفرور پناہ مانگ رہے ہیں, علی عمران شہباز صاحب کے داماد وہ مفرور, حمزہ شہباز اندر, سلمان شہباز مفرور. کیا کروں میں؟ دو حسن حسین مفرور, ڈار صاحب کے بیٹے مفرور. تو اگر اتنا اچھا کچھ, ایک منٹ, وہ کہ ان باتوں سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میرے صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر اتنا زبردست ملک چھوڑا تھا تو پھر سب بھاگے ہوئے جیل میں کیوں ہیں؟ یہ تو بتائیں نا آپ. جو ان لوگوں کو بھی بلایا نہیں تھا وہ بھی بھاگے. ویسے بہر 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن کی تو بڑا ظلم ہے, ان کا حساب ہونا چاہیے. لیکن کراچی کی جو لاشیں گری تھی, جو ان کے اتحادیوں پہ الزام ہے, اس کا بھی کوئی حساب کر لیں, اس کی بات بھی کر لیں. ٹوٹلی اگری کرتا ہوں میں. وہ 50 تھے. ہیں جی, وہ 50 تھے جن کے اوپر آپ کا بھی کلیم تھا کہ یہ ملک دشمن ہے, اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کا بھی یہ تھا کہ یہ جناپور بنانے والے ہیں, یہ ہندوستان سے ٹریننگ لینے والے ہیں, اور آج وہ آپ کے اتحادی ہیں. آج بھی ساہیوال کا بھی کر لیں. قاہرہ صاحب, الطاف حسین کے اوپر میرا ٹیک تھا, میں نے اس وقت آواز اٹھائی, ادھر بھی وہ کیا تھا, مگر بٹ میں نے کبھی بھی اپنے 8-10 سال کی سیاست میں خالد مقبول صدیقی اور فاروق نسیم کو کبھی برا نہیں کہا. میں نے ہمیشہ کہا دیکھیں, میں تو اس کے اوپر اب شو ہی نہیں کرتی معذرت کے ساتھ کہ ماضی پہ سر, ماضی میں بی بی کے قاتل ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے, ان کے آگے سب سے جو فیشسٹ رجیم تھی وہ ان کے اتحادی ہیں. آپ سب کے بدقسمتی سے قاہرہ صاحب نے کہا آپ نے ان جو آج آپ کے اتحادی ہیں, جبکہ اس میں الطاف نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, 50 کا انصاف ہونا چاہیے. تو سر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کے تھے رحمان بابا صاحب, جن کو کہتے تھے نک نیم, پنک چائے لگا کے, پنک رومال لگا کے وہ بریف کیس لے کے الطاف بھائی پاس جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری اگلی نسلیں بھی بچوں کا نام لے کے کہتے تھے وہ کریں گی. تو ماضی کوئی برا نہیں ہے. مفاہمت کی سیاست تھی, وہ آپ نہیں سمجھیں گے, اس کو جانے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ان کے بارے میں جو ویو تھا نا وہ آپ والا نہیں تھا. آپ کا ویو تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کو کسی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دینا, اچھے لوگ ہیں, ہم ان کو مین سٹریم کرنے کی بات کر رہے تھے. ہمارا اور ویو ہے, میں تو آپ کے ویو کے اوپر کہا, لیکن یہ ہے کہ چلے. مجھے ایک اور اس سے پہلے میں آپ سے جواب لوں, مجھے فیصل واڈا صاحب, یہ غالباً آپ تھے, علی زیدی صاحب تھے, اور اس کا آج ذکر وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا ہے پارلیمانی اجلاس میں کہ کسی عرب ممالک سے شریف خاندان کے بچوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کی راستہ ہموار کیا جائے. دیکھیں, میں میرے صاحب اس کو سمپ کرتا ہوں. بات ویسے 6 مہینے پہلے بتا چکے تھے, آج وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہ کہا گیا. میں آپ کو سمپ کر دیتا ہوں. میں نے آج زبیر صاحب کو آفر کی ہے, آج پیسے دے دیں, ہم پرائم منسٹر سے منت کرا کر قوم کی لوٹی ہوئی دولت دے دیں, جس جگہ ملک میں لے جانا لے جائیں, پیسے واپس کر دیں. پیسے واپس کیے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. زمین آسمان ایک ہو جائے, وزارت چلی جائے, صدارت چلی جائے, حکومت چلی جائے, جان چلی جائے, ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں نے ویسے اس سے پہلے پروگرام میں میں نے واڈا صاحب سے پوچھا کہ واڈا صاحب کسی بندے کے اوپر الزام ہو, آپ نے 5000 لوگوں کا کہا, آپ کے پاس ثبوت ہوگا نا 5000 لوگوں کو پھانسی لگانے کے لیے, گولی مارنے کے لیے. شہباز شریف صاحب کی تو کنوکشن ہے نا سر, ابھی وہ آپ سے نہیں, وہ نہیں ایشو. میں کہہ رہا ہوں, یہ پوچھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا, میاں نواز شریف پہ کتنے پیسوں کا الزام ہے, کتنے ہزار, کتنے ارب, کتنے کروڑ انہوں نے دینے ہیں
کوئی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے تاکہ وہ پے کر سکے؟ I think ہوئی بھی ہے, if I'm not, نہیں ہوئی بھی, there's no, I think I read somewhere, there is no determination of any money to be returned. دیکھیں 5 ارب ڈالر 5 ارب ڈالر آپ کو, اگر آپ کو دے دیں نواز شریف 5 ارب ڈالر, آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ باہر نکال لیں. 5 ارب یہ کہہ رہا ہے بارگین کے تحت, پری بارگین میں 2 پروگراموں میں پوچھ چکا ہوں, وہ بتا رہے ہیں نا 5 ارب دے دیں میں نکال دوں گا نواز شریف. اچھا وزیر اعظم نے جو 50 لوگ جیل میں ڈالے تھے ان کے ثبوت دیں. 5 ارب مل جائیں تو نکال, ڈالر پتہ نہیں کل آفر لے آئیں 5 ارب روپے لے لو, یہ تو بیگ میں رکھتے ہیں, گاڑیوں میں رکھتے ہیں. سیانے بزنس میں نے جانتے ڈالر میں بزنس. نہیں یار میں یہ مناسب مگر ایک سیکنڈ, مجھے I want to know on a very serious note. میں پہلے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ شریف خاندان کا کون سا بچہ تھا؟ شریف خاندان, شہباز شریف صاحب, میں نے تو کہا ہی نہیں ہے بات. اچھا آپ کو اس کے حوالے سے معلوم بھی نہیں ہے, اوکے. مگر آپ کے وزیر اعظم نے بھارا یہ بات کی اور کہا کہ اردوغان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ حمایت کے لیے بات کریں گے, نہ اردوغان نے کی نہ کسی نے کی. قطر بھی پیسے ادھر دے چکا ہے, تو یہ سارے جو رابطے تھے جو بڑے تگڑے سمجھے جاتے تھے شریف خاندان کے, وہ میرا خیال ہے اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے پاکستان کی, irrespective of whatever government there is. So اگر قطر کے ساتھ ہمارا یا سعودی عربیہ کے ساتھ یا UAE کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ کوئی بھی چیز ایسی اکنامک آپریشن کی ہوتی ہے, چاہے جس سے انویسٹمنٹ آتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے یا آئل فیسلٹی ملتی ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ہیو اینی ایشو. ٹائم پہ پیسے دیے آپ لوگ, نہیں تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہہ کے تھک گئے کہ یہ ہماری ہائی اسٹیم میں ہمیں رکھا جاتا ہے, یہ ہماری لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہے جو یہ پیسے لا رہے ہیں. ایک سیکنڈ مہر, تو اگر میں I will be the first سعودی عرب سے پیسے, I will be the first one to acknowledge کہ جی اگر ہمارے سے زیادہ ان کو کوآپریشن مل رہی ہے تو بڑے اچھا ہے پاکستان کے لیے. So I think that's a non-issue. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ایسی کنکریٹ, آپ کے لاکھوں کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, فیصل واڈا پچھلے 1 سال سے جو بات کر رہے ہیں ہر ٹاک شو میں اور آج جو کر رہے ہیں, ان کو بلانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہی چلوا دیا کریں. نہیں سر, آج انہیں نمبر دیا ہے 5 ارب 5 ارب ڈالر کا, وہ کہہ رہے ہیں پڑھا ہے میں نے, پڑھا ہے, پوچھے نا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خود بات کروں گا, اگر کچھ پیسے واپس کر دیے جائیں. میں نے تو نہیں پڑھا, میں تو چیلنج کرتا ہوں ان کے انٹرنل. اس معاملے میں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ بھی الزام لگے, کوئی انویسٹیگیٹر اس کی انویسٹیگیشن کرے گا, کسی عدالت کسی بھی جو ایڈجوڈیکیشن ہوگی کسی جگہ پہ بیٹھ کے ڈیٹرمن ہوگا نا. اگر آپ کے پاس ایک ازمپٹیو فگر ہے, وہ میڈیا تو چلے کسی نے پڑھ کے بات کر دی ہوگی, میں نے کسی سے پڑھ کے اعتراض کر لیا ہوگا, چودھری بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں, لیکن وزیر اعظم کے موسٹ کانفیڈنٹ وزیر, بھائی گورنمنٹ کے اہم ترین وزیر جو ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, تو میں سمجھوں گا کہ ان کو اپنی اداؤں پہ غور کر لینا چاہیے. خیر صاحب انہوں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے پڑھا ہے, ان سے پوچھے نا کہاں پڑھا ہے. وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. سر آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا گیا کہ 2 سال بھی نہیں آپ کی حکومت نکالے گی ان رویوں کے ساتھ. ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. احسن اقبال صاحب بھی ہمارے شو پہ تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ خود کنٹروورشل بنا رہے ہیں آرم فورسز کو. بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کی. یہ آپ لوگوں کا فیصلہ تھا یا سجیشن ادھر سے آئی تھی؟ دیکھیں میری بہن, پہلے تو میں بتا دوں آپ کو, ڈیولپمنٹ کے پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے پاکستان کے اوپر تو آرمی کام کرتی ہے, سیلاب ہو, کوئی پرابلم آ جائے, سرحدوں پر ہو, FWO ان کا کام کرتی ہے, NLC کام کرتی ہے, ان کے ٹائم پہ بھی کام کرتی تھی, ان کے ٹائم پہ بھی کام کرتی تھی. اس وقت ہم ان کا پرابلم ہے کہ ہم ان کو نہ کریڈٹ دیتے نہ ان کی ریکگنیشن, اس کا کریڈٹ ہم لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دے آر پارٹ اینڈ پارسل, ہمیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ہمارا آرگن ہے. آرگن جوڈیشری بھی ہمارا ہے, میڈیا بھی ہے, فوج بھی ہے, عوام بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, ہمارے آرگن ہے. تو آپ نے دعوت نہیں دی, ٹھیک ہے جی, اس کاؤنسل اگر ہمارا نہیں, اگر آپ کی پیشکش تھی ادھر سے ریکویسٹ آئی تھی, کیا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. جب آپ ہر کام میں پہلے بھی فوج کو لے کے آئیں, جب آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو وہاں آپ کور بنا رہے ہیں سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. میں محمد دیم کی انوگریشن کرنے افیکٹڈ ایریا ہے تو میں نے فوج سے, ٹھیک ہے جی, میں نے فوج سے مانگا. تو جب اگر میں فوج سے ان آفیشیلی فون کر کے تو مانگ سکتا ہوں, کریڈٹ لیتا ہوں کہ جی میں نے محمد ڈیم بنا دیا, ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں کیوں نہیں ان کو ریکگنائز کروں جب وہ اچھا کام کریں. FWO آپ کے بڑے پروجیکٹس کے اندر, منصوبوں کے اندر, برجز کے اندر, ہائی ویز کے اندر ہے, NLC ہے. تو آپ کو پرابلم کیا ہے, کیوں ہمارے مائنڈ سیٹ ہے کہ فوج ہماری نہیں ہندوستان کی فوج ہے؟ وہ بتائیں گے کیا پرابلم. دیکھیے میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع میں اور اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے میں بڑا رول ادا کیا تاریخ میں ہمیشہ.
لیکن ہمارا ایک اختلاف رہا اور وہ ہے رول کا. پاکستان کے اندر دفاعی اداروں کو, ہماری آرم فورسز کو اور عدلیہ کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ ان کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے, بالکل یہ آئین میں لکھا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ کچھ تو ہے ان کے جو ماضی کے رویے تھے یا ان کے جو انکانسٹیٹیوشنل رول تھے, جو ان کا رول نہیں تھا انہوں نے ادا کیا, مارشل لا لگا لیے یا پیچھے بیٹھ کے حکومتیں چلائیں یا حکومتیں بدلی گئیں, وہ ان کا رول نہیں تھا. بیسیکلی ان اے نٹشل مختصراً آپ انکانسٹیٹیوشنل رول آف دی آرمی کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل اس کا, مگر آپ کو نہیں لگتا ہے غیر معمولی حالات ہے قاہرہ صاحب, ایف اے ٹی ایف سے آپ بال بال بچ کے نکلے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. سیکیورٹی اس پورے کنٹری میں, اکانومی, پالیٹکس از آل ون. آپ فوج کے ساتھ جہاں جہاں ان کو مدد لینے کی ضرورت ہوگی, ان کا کام ہے, کریں گے, وہ کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی سارے لوگ کر رہے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپریشیٹ نہیں کرتا. وہ ہماری دفاعی افواج ہے اور ان کے بغیر یقیناً پاکستان کا دفاع ممکن نہیں ہے. آج پاکستان میں اگر فوج ہے تو ہم ہیں, بٹ سوال یہ ہے کہ ان کا رول اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس رول میں ان کی اپنی حیثیت کنٹروورشل ہو جائے گی. مثلا ڈیولپمنٹ کونسل ہے, اگر ڈیولپمنٹ کونسل میں ان کو رکھنا ہے تو کل پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی رکھ لیجئے, کل میڈیا کا بھی ایک نمائندہ اس میں ڈال لیجیے, کہ میڈیا بڑا اعتراض کرتا ہے, عدلیہ اس پہ سو موٹو لے سکتی ہے. تو پھر آپ سارے اداروں کو اس میں شامل کرتے جائیے, لیکن جو ادارہ اس میں آئے گا, مثلا کل پرائیورٹائزیشن ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی, یہ جن کا ذکر آپ باڈا صاحب فرما رہے ہیں نا, وہ ہمارا فلاں ادارہ یہ کرتا ہے, فلاں ادارہ FWO کرتا ہے, فلان کرتا ہے, وہ تو ایک منٹ, وہ پروجیکٹ کرتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک سیپریٹ اینٹیٹیز بنی ہوئی ہیں. لیکن اگر ان کاؤنسلز کے اندر بیٹھ کے پرائیورٹائزیشن ہو رہی ہے پروجیکٹس کی, کل چھوٹے صوبے میں یا کسی جگہ میں بیٹھا ہوں میرے حلقے میں, یا کوئی صوبہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ نے جو اس وقت PSDP کیا ہے, یہ جو پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ بائسڈ ہے, تو اس بائسڈ میں جو کاؤنسل ہے اس کے اوپر اٹیک ہوگا, کاؤنسل کے ممبرز پہ بھی ہوگا, تو پھر آرمی چیف کے اوپر ہوگا نا. اچھا ایک یہ مسئلہ ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچنا چاہیے. کے اندر بھی 9 میں سے 6 ممبران وہ ہیں جو اکنامک اور انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کا تعین کرنے میں, انویسٹیگیٹ کرنے میں کوئی مہارت نہیں رکھتے, نہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. مہر بڑا سمپل سا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دو, اور خاص طور پر جو ڈیولپمنٹ کونسل کی آپ نے بات کی ہے, وہ اکانومی ریلیٹڈ ہے. تو پہلی تو حکومت کو فلور آف دی ہاؤس یا کسی فورم میں ایکسپلین کرنا چاہیے کہ واٹ از دا نیڈ آف دس نیو فورم. پہلے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو تو چھوڑ دینا, پہلے تو فورم کی ضرورت کیا ہے. نیشنل اکنامک کونسل ہے, ECC ہے, کیبنٹ ہے, ایکنک ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. یہ تمام ادارے, فورمز جو ہیں, یہ اس میں سے کون سا ادارہ ہے جو فلفل نہیں کر رہا اپنی رسپانسبلٹیز, اور یہ گیپ تھا اور ایک نیا ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک تو فنڈامنٹل ایشو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں پھر فوج کو شامل کرنا کیوں ضروری ہے, یہ تو پہلے یہ ایکسپلین کریں نا. ہمارے سے سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو پہلے تو ایکسپلین کریں گے واٹ از دا نیڈ. کیا نیشنل اکنامک کونسل کام نہیں کر رہا, کیا ECC کام نہیں کر رہا, یا کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے؟ نہیں, میرا وزارت کا پروگرام ہے, میں آپ سے پوچھ کے چلاؤں گا, میری مرضی, مجھے ملک کے لیے یہ بہتر لگتا ہے میں نے وہ بنا لیا. میرے لیے جو ملک کی کوئی چیز ہے, مرضی ہے, کہاں قانون میں لکھا آپ نہیں کر سکتے کام. ہاں اگر لکھا تو آپ چیلنج کر دیکھیں. چیلنج تو ہم کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, لے کے جائیں گے کیس سپریم کورٹ نہیں, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یار, ہر کام سپریم کورٹ لے کے, میں ان لوگوں میں شامل نہیں. APC کا بھی آپ پوچھ رہی تھی, میں جواب دینے بول کے کہہ رہے سے معافی چاہتا ہوں. APC کل ہوگی, اس APC میں چائے وائے پی جائے گی, باہر نکل کے کہا جائے گا کہ جی اب یہ اگلی لائے عمل بنے گا, مولانا کھانا بھی کھلائیں گے, اور اس کے بعد جب نیا لائے عمل بنے گا ہم پھر ملیں گے, اور پھر ہم نے سوچا ہے وسیع مفاد میں پاکستان کی جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے, یہ حکومت نہ ہے لے اپنی پیروں میں کلاڑی مارے گر جائے گی, ہم ان کو ٹائم دیں گے, پھر کہیں گے ہم 7 لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ اتنا سچ بول رہے ہیں, فیصل وارڈا اتنا سچ بول رہے ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں. بجٹ کا انہوں نے نعرہ لگایا, الحمدللہ ہم نے کہا بجٹ ہم سکون سے پاس کریں. جوانوں کو پیروں کا استاد کر, دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے جائیں, وہ آج آپ سے امپریس ہو حکومت ہے. ابھی میں نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا, اب دنیا میں کسی سے پوچھ لیں کہ از اٹ اے فنڈامنٹل کوسچن اور ناٹ, اور اس کا جواب کیا ہے, کھانے ہوں گے, فلانا ہوگا. وہ کہہ رہے سواب دید ہے, سواب دید نہیں, ایکسپلین کریں نا کون سا فورم صحیح کام نہیں کر رہا تھا کہ جس میں. بٹ will this affect, ایک سیکنڈ, will this affect the working of the state in کا یہ بتا, it will. میں گزارش کروں, trichotomy of power جو ہے وہ affect ہوئی گی. They know we are going in the right direction. That's the problem. کیا مسئلہ ہے؟ ٹرائیکاٹمی اس سے بالکل کوئی ٹرائیکاٹمی اور ہے, بٹ سوال یہ ہے جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, بات درست ہے. پاکستان کے اندر کچھ فورم موجود ہے نا جو آئین کے اندر, قانون کے اندر موجود ہیں. ان فورمز میں اگر ان کی پرفارمنس درست نہیں تھی, آپ نئی گورنمنٹ آئے ہیں, اس میں چیزیں ٹھیک کر لیں, ڈیبیٹ کر کے. اس کا آلریڈی آئینی ادارے موجود ہیں اور ان کے اندر آپ بہتر لوگ لیں. منفی اثر کیا ہوگا؟
منفی اثر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ویلز ود ان ویلز بناتے چلے جائیں, ری انوینٹنگ دا ویلز, تو اس کا مسئلہ کا سلوشن نہیں ہے. اور جن اداروں کو ابو دا بورڈ ہونا چاہیے, ان پہ اعتراض نہیں ہونے چاہیے, اگر آپ ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, حکومت اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے ان کو کرٹیسزم کے سامنے رکھ رہی ہے, اور یہ توقع کرتے ہوئے کہ اس سے اپوزیشن اعتراض نہیں کرے گی تو اپوزیشن کے منہ بند نہیں ہوں گے. اوکے, میرا آخری سوال وقت ختم ہو گیا. واڈا صاحب یہ بتائیے گا, اب اے پی سی ہوگی, اس کے اندر اب جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, مگر آج خواجہ آصف نے ایک بہترین بات کی, مجھے ذاتی طور پہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ اتنی میچورٹی دکھا رہی ہے اپوزیشن, مساق معیشت آپ کو آفر کر رہی ہے, وہ الگ چیپٹر ہے, مساق کو مساق بنا دیا مریم بی بی نے, مگر کیوں اویل نہیں کر رہے اس بات کو؟ راؤنڈ ٹیبل, پس پردہ, بیہائنڈ کلوز کرٹنز بیٹھ کے کیوں نہیں وہ ریڈ لائنز ڈرا سکتی؟ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی کہ نہیں کرنی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ ریڈ لائنز. پاکستان کی قوم کی بھلے کے لیے جو سجیشن جو انہوں نے بیڑا غرق کیا اس کے باوجود دینا چاہتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کریں گے, لیکن پروڈکشن آرڈر اور این آر او اور نیب آرڈر تو ہو چکے نا, اور وہ ہو گئے. اگر آپ نے وہی بات کرنی ہے, پروڈکشن آرڈر تو ہو گئے نا باوڑا صاحب, پروڈکشن آرڈر ہو گئے. پاکستان کی قوم قسمت بدلنے کے لیے آپ بات کرتے ہیں ہم کہیں غلطی کریں, کیونکہ بیڑا غرق آپ نے کیا, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھا ہے, تو آپ اچھا بتائیں گے تو ہم ضرور بیٹھیں گے. پہلے والا جملہ اگر آج بھی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارا المیہ ہے قوم کا, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بھی پارلیمانی کمیٹی میں مساق معیشت پہ بات نہیں ہوئی, این آر او کے اوپر سوئی اٹکی ہوئی ہے تو اٹکی ہوئی ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے. این آر او مانگ رہا ہے اور نہ کوئی بالکل ان سے کسی قسم کی رعایت مانگ رہا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.